السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری سچی ناگمنی کی سٹوری ہے، تو اسے اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ آپ سب نے ناگمنی کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو ناگمنی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور ایک بہت ہی منفرد واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک لسنر نے مجھے سینڈ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے نانا جان اور ان کے 4 دوستوں کے ساتھ آج سے تقریباً 80 سے 90 سال پہلے پیش آیا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا اس وقت میرے نانا جان کی عمر 8 سے 10 سال کی رہی ہوگی۔ ان کے 3 دوست بھی ان کے ہم عمر ہی تھے، جن میں سے ایک کا نام عصمت علی تھا۔ ایک سید زادے تھے جن سے بعد میں میرے نانا جان کو بہت علم بھی حاصل ہوا۔ دوست ہمیشہ ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے اور ساتھ ہی مل کر کہیں بھی جایا کرتے تھے۔ وہ اکثر گاؤں سے باہر دوسرے گاؤں بھی کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دوسرے گاؤں میں تھیٹر دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر ان کو بہت دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے راستے میں ایک جنگل بھی آتا تھا۔ چاروں دوست کم عمر تھے اور شام زیادہ ہو رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ لوگ ڈرتے ڈرتے تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں جنگل پڑ رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دور جنگل میں گئے ہوں گے کہ ان کو ایک روشنی نظر آئی۔ روشنی ایسی جیسے دن کا اجالا ہو۔ چاروں دوست اپنا ڈر بھلا بیٹھے اور ان کو تجسس ہوا کہ آؤ دیکھیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ روشنی کی سیدھ میں چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے روشنی اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی وہ اس چیز کے قریب پہنچے جہاں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ایک بہت ہی سفید رنگ کا چمکتا ہوا ہیرا تھا۔ وہ لوگ اس ہیرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابھی وہ اسی عالم میں تھے کہ ان کو سانپ کی تیز فنکار سنائی دی، جیسے کوئی بہت ہی غصیلا سانپ بہت غصے میں فنکار رہا ہو، اور فنکار کی آواز سے ان کی حیرانگی ٹوٹ گئی اور انہوں نے اچانک جو منظر اپنے سامنے دیکھا اس کو دیکھ کر تو سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا سانپ جس کی فن تقریباً 1 فٹ کی سے 1.25 فٹ کی ہوگی، لیکن جس کی فن پر لمبی سفید مونچھیں اور ان پر غزلیں نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بہت ہی غصے میں فنکار رہا تھا۔ یہ سارا منظر اس سے پہلے ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ سب لوگ بہت ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ آج تو ہماری موت پکی ہے۔ لیکن ان میں سے جو سید زادے تھے جس کا نام عصمت علی تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈر اور خوف بالکال دیا تھا۔ ایسی ہمت دی کہ انہوں نے سانپ سے کلام کیا اور کہا کہ اے سانپ، تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، تو ہمیں یہاں سے بنا نقصان پہنچائے جانے دے اور ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ ہم یہاں تجھے نقصان پہنچانے نہیں آئے اور نہ ہی یہاں تیرا ہیرا چرانے آئے۔ ہم تو مسافر ہیں اور راستہ بھٹک کر یہاں نکل آئے ہیں، لہٰذا تجھے اللہ کا واسطہ تو ہمیں یہاں سے جانے دے۔ کہتے ہیں یہ سانپ کسی کو تب تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک اسے اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، اور اگر کوئی سانپ تمہارے راستے میں ہو اور تم اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دو تو اللہ کا واسطہ دو تو وہ سانپ تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے ایسا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند و پرند، جنوں پر، بشر پر حکومت دی تھی۔ بس پھر اس سانپ نے ان لوگوں کو راستہ دے دیا اور وہ چاروں دوستوں نے وہاں سے ایسی دوڑ لگائی کہ پھر گھر آ کر ہی رکے۔ وہ لوگ ہانپتے کانپتے گھر پہنچے۔ جب گھر والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ لوگ کچھ بات کہنے کے قابل ہی نہیں تھے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھروں میں گر گئے۔ اس کے بعد 3 دن تک کس طرح دن گزرے اور کس طرح رات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ان کا بدن بخار سے تپتا رہتا۔ 3 دن تک درود کروانے کے بعد جب ان کا بخار اترا تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا، جس پر ان کے گھر والوں نے بہت ڈانٹ بھی سننی پڑی اور ان کے گھر والوں نے اور انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ شکر ہے کہ اللہ نے ان کی جان بچا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔